بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سورۃ الانفال، اس کا چیپٹر نمبر 5۔ آج ہم نے اس کی آیت نمبر 43 اور 44 یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں۔ پیج نمبر 16 پہ 15 کی لاسٹ لائن اور 16 یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آج کرتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو اس سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کافروں کی جماعت دکھائی، اور وہ تھوڑی کر کے دکھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ مسلمانوں پر اس کا اظہار فرمائیں اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، کہ وہ تھوڑے ہی ہیں۔ تو اب یاد رکھیں، جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1000 کی تعداد میں تھے تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب وہ 1000 تھے تو پھر تھوڑے کیوں دکھائے گئے؟ تو اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک دو یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جنہوں نے مرنا تھا، اس غزوے میں مرنا تھا، یا وہ کافر دکھائے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ کفر پہ رہنا تھا اور کافر ہی مرنا تھا بعد میں، اس جنگ میں نہ مرتے بعد میں، کیونکہ اس جنگ کے بعد کئی کافر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو کوئی بات بیان فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے صحابہ کے دل میں اس بات کو القاء کر یعنی ڈال دیتا تھا، ان کو باریکیوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمیں ان کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس غزوے میں مریں گے، وہ اتنے تھوڑے ہوں گے، یا جو غزوہ بدر کے بعد جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ تھوڑے رہ جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دکھاتا تو پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ بزدل ہو جاتے، وہ لڑائی نہ کرتے۔ اور جب جنگ ہوئی، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، تو وہاں مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کو تھوڑا سا کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائیں، وہ سمجھے کہ تھوڑے سے کوئی مسئلہ نہیں، لڑ لیں گے۔ اور کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو تھوڑا سا کر کے دکھایا تاکہ کافر بھی بھاگ نہ جائیں، وہ لڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل جو کافر ہے وہ بھی پتہ لگ جائے لوگوں کو۔ یہاں تک کہ ابو جہل یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اب اس کا میں خلاصہ کر دیا ہے اور اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پیج نمبر 15 کی آخری لائن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو تمہارے خواب میں دکھایا، قلیلاً تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ کافر تمہارے خواب میں زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں یعنی جنگ کرنے میں جو مسلمان تھے وہ ہمت ہار جاتے اور آپس میں لڑائی کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامت رکھا، محفوظ رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے یعنی میدان جنگ میں، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو کام ہونا منظور تھا وہ ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام کے تمام کاموں کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔